السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اما بعد، اللہ کے فضل، اس کی توفیق اور اس کی رحمت سے آج 28ویں پارے کے ساتھ ہمارا قیام مکمل ہوا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی طرف سے قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن کو ہمارا ایسا ساتھی بنا دے کہ یہ ہمیں اعلیٰ جنتوں میں پہنچا دے۔ 28ویں پارے میں 9 صورتیں، ساری کی ساری مدنی ہیں۔ سورۃ المجادلہ، سورۃ الحشر، سورۃ الممتحنہ، سورۃ الصف، سورۃ الجمعہ، پھر سورۃ المنافقون، پھر سورہ التغابن، پھر سورۃ الطلاق، پھر سورۃ التحریم۔ اس میں جو سورہ مجادلہ ہے، لفظی معنی ہوتا ہے جھگڑا کرنا یا دلائل دینا۔ اس میں 3 مضامین اہم ہیں جو بہت نمایاں ہیں۔ ایک تو ایک مجادلہ ہے، اللہ تعالیٰ نے تجادلک فی زوجہا پہلی آیت میں ذکر کیا ہے کہ ایک خاتون نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے تبادلہ خیال کیا تھا، بلکہ دلائل دیے تھے، جھگڑی تھی، اس کا ذکر ہے۔ پھر اس میں منافقین کی جو مختلف قسم کی ریشہ دوانیاں ہیں اسلام کے خلاف، ان کا ذکر ہے اور ان کے لیے کچھ میئرز لیے گئے ہیں۔ اور پھر آخر پہ اللہ کریم نے بتایا ہے کہ فوجیں 2 ہی ہیں، ایک اللہ کی فوج ہے اور ایک شیطان کی فوج۔ لہذا آپ جو بھی ہو، آپ اپنے آپ کو لائن اپ کر لو کہ آپ اللہ کی فوج میں ہیں یا آپ شیطان کی فوج میں۔ اللہ اکبر! کیونکہ درمیان میں کوئی تیسرا گروہ کوئی نہیں۔ خاتون کے ساتھ جو مجادلہ ہوا، کہتے ہیں کہ یہ خولہ بنت ثعلبہ تھی رضی اللہ تعالی عنہ۔ ان کے شوہر اوس بن صامت نے ان سے زہار کر لیا۔ زہار کہتے ہیں کہ کوئی شخص اپنی بیوی کو کہہ دے کہ تو میرے لیے میری ماں کی طرح ہے۔ اب چونکہ اس سے پہلے کوئی باقاعدہ احکام زہار کے بارے میں اسلام نے نہیں دیے تھے، تو اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے پوچھا کہ میرے شوہر نے مجھے یوں کہا ہے، تو اب یہ کیا بنے گا؟ کیونکہ جاہلیت کے قانون کے مطابق وہ خاتون جو ہے، جب کوئی شوہر ایسا کہتا تھا تو ان کا آپس میں تعلق ختم ہو جاتا تھا، گویا طلاق واقع ہو جاتی تھی۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی رائے کا اظہار فرمایا۔ آپ نے فرمایا مجھے لگتا ہے کہ تو اس پر حرام ہو گئی ہے۔ اس نے رونا شروع کر دیا۔ اس نے کہا میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور خامد بھی میرا بوڑھا ہے، وہ کدھر جائے گا، میرے بچے کدھر جائیں گے، ہماری پوری فیملی بریک اپ ہو جائے گا، تو یہ تو بہت معاملہ خراب ہوگا۔ تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اصرار کرتی رہی کہ آپ کوئی ایسا حکم دیں کہ یہ میری شادی بچ جائے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں دیکھ رہی تھی کہ وہ بیٹھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باتیں کر رہی ہے، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا باتیں کریں، میں سن نہیں سکی۔ اللہ فرماتا ہے کہ ہم نے آسمان پہ اس کی باتیں سن لی۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اس خاتون نے پھر شکایت کرنی شروع کر دی کہ عجیب قانون ہے کہ کہا اس نے ہے، اس کے منہ سے غلطی سے نکل گیا ہے اور ہماری شادی ختم ہو گئی، تو شکایتیں شروع کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ نے اس کی بات سن لی ہے، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، جو آپ سے اپنے خامند کے بارے میں جھگڑا کر رہی تھی، وَتَشْتَكِي إِلَى اللَّهِ، اور اللہ سے شکایت کر رہی تھی۔ وَاللَّهُ يَسْمَعُ تَحَاوُرَكُمَا، تم دونوں کا جو آپس میں گفتگو ہوئی ہے، جو مکالمہ ہوا ہے، اللہ نے سارا سن لیا۔ سبحان اللہ! اب پورا قانون بن گیا زہار کا۔ یہاں بھی اس کا
قانون بتا دیا کیا ہے، اور سورہ احزاب کی ابتدا میں بھی اللہ کریم نے فرما دیا کہ ایک شخص کی دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی. جس طرح ایک شخص کے سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے، ایک دل کچھ اور کہہ رہا ہو اور دوسرا دل کچھ اور کہہ رہا ہو، اسی طرح ایک فرد کی دو حیثیتیں نہیں ہو سکتی. اگر کسی نے اپنی بیوی کو ماں کہہ دیا ہے تو وہ ماں بن نہیں جاتی، وہ بیوی رہتی ہے. اسی طرح منہ بولو بیٹے کو، کسی کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا ہے تو وہ اپنے ماں باپ کا بیٹا ہی رہتا ہے، وہ تو ہمارا بیٹا بن نہیں جاتا، اس کی اپنی حیثیت رہتی. لہٰذا یہاں پھر زہار کے احکام بتا دیے کہ ہاں اگر کوئی اس طرح مسئلہ ہو جائے تو پھر 3 قسم کے جرمانے ہیں. ایک جرمانہ تو یہ ہے کہ وہ غلام آزاد کرے، اور اگر اس کے پاس غلام آزاد کرنے کے لیے نہ ہو تو پھر وہ 2 مہینے کے روزے رکھے، اور اگر 2 مہینے کے روزے بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلائے. یہ زہار کا کفارہ ہے. تعلق ختم نہیں ہوتا، میاں بیوی کی آپس میں علیحدگی نہیں ہوتی، اور یہ اللہ کریم نے ایک زہار کی حدود بتائی. فرمایا کہ پھر یہ اللہ کی حدود ہیں، تلک حدود اللہ وللکافرین عذاب علیم. اگر کوئی نہیں مانتا تو پھر ان کے لیے دردناک عذاب ہے. آگے مخالفین کی جو منافقین کی جو ریاست مخالف سرگرمیاں ہیں اور آپس کی سرگوشیاں ہیں، اس کا اللہ کریم نے محاسبہ فرمایا، اور فرمایا ہے کہ جہاں بھی تم آپس میں باتیں کر رہے ہوتے ہو نا، 3 بندے بیٹھے ہوں یا 4 بیٹھے ہوں، تو 4 بیٹھے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 3 بیٹھے ہوں تو 3 بیٹھے ہوں تو چوتھا اللہ ہوتا ہے، 4 ہوں تو 5واں اللہ ہوتا ہے. تھوڑے ہوں یا زیادہ ہوں، ہر محفل میں یوں سمجھے اللہ تعالیٰ موجود ہے. قیامت والے دن آپ کی ساری باتیں آپ کے سامنے کر دے گا کہ یہ تم کیا کرتے رہے ہو. لہٰذا جو خفیہ سازشیں مسلمانوں کے خلاف کرتے ہو، اس سے باز آ جاؤ. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آ کے انہوں نے گفتگو کرنے کی کوشش کرنی ہوتی تھی، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہر شخص آتا تھا، باتیں کرتا تھا. یہ ادب سکھا دیا کہ اب کسی نے آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرنی ہو تو پہلے صدقہ دے کے آئے، پہلے صدقہ دے پھر آئے، تاکہ لمیٹڈ ہو جائے. پھر فرمایا کہ ایک حزب الشیطان ہے، ایک حزب اللہ ہے. حزب الشیطان کی جو فوج ہے شیطان کی، حزب الشیطان منافقین دراصل اس کے سپاہی ہوتے ہیں. یہ اپنے آپ کو کبھی اللہ کی فوج میں قرار دیتے ہیں، کبھی یہ ادھر ہوتے ہیں، کبھی یہودیوں کا اپنے آپ کو دوست کہتے ہیں. فرمایا یہ اصل میں کسی کے بھی دوست نہیں ہیں. کہتے ہیں کہ ہم یہودیوں کے دوست ہیں، حقیقت میں ان کے بھی نہیں ہیں. یہ جھوٹے ہیں، جھوٹی قسموں کو آڑ بناتے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، یہ اپنی جھوٹی قسموں کو صرف آڑ بناتے ہیں. فرمایا قیامت کے دن بھی جھوٹی قسمیں کھائیں گے، لیکن اس دن ان کا سارا پول کھل چکا ہوگا. اور فرمایا کہ یہ حزب الشیطان ہے، اور ان کا الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون، یہ شیطان کا لشکر جو ہے یہ خسارہ پانے والا لشکر ہے. اور اللہ نے قانون بنا دیا ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ فرماتا ہے میں نے لکھ دیا ہے، میں اور میرا رسول غالب آ کے رہے. لہٰذا کامیاب ہونی ہے اللہ کی فوج. تو ہر شخص ہر لمحہ اپنے آپ کو شمار کر لے کہ وہ اللہ کی فوج میں ہے یا وہ شیطان کی فوج میں. اور آخر پہ اللہ کریم نے اللہ کی فوج والوں کی بڑی تعریف فرمائی ہے. فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، ان سے اللہ راضی ہو گیا، یہ اللہ سے راضی ہو گیا. کیوں نہ راضی ہو؟ فرمایا انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے اپنی رشتہ داریاں چھوڑ دی. انہوں نے رشتہ داریوں کو چھوڑ دیا ہے، اللہ کو نہیں چھوڑا، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. لہٰذا جب انہوں نے اللہ کی رضامندی کے لیے رشتہ دار ناراض کر لیے ہیں تو اللہ نے ان کو یہ سرٹیفکیٹ جاری کیا ہے کہ میں تم سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے راضی ہو گیا ہوں. آگے سورۃ الحشر ہے. سورۃ الحشر دراصل یہودیوں کی جلا وطنی کے موقع پر نازل ہوئی. یہودیوں کے 3 قبیلے تھے جو مدینہ کے ارد گرد موجود تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ تشریف آوری کے وقت ان سے معاہدہ کر لیا تھا. ایک پرامن بقائے باہمی کا معاہدہ تھا، ایک دفاعی معاہدہ. وہ چلا کچھ عرصہ، لیکن ان تینوں قبائل نے موقع بموقع جب انہوں نے اپنا فائدہ دیکھا تو انہوں نے اس معاہدے کو توڑ دیا. تو سب سے پہلے جس قبیلے کو وہاں سے جلا وطن کیا گیا، اور آہستہ آہستہ جب جیسے جیسے انہوں نے معاہدے توڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو وہاں سے نکال دیا. تو سب سے پہلا قبیلہ جو وہاں سے نکلا وہ بنو نضیر تھا. ایک بنو نضیر تھا، ایک بنو قینقاع تھے، ایک بنو قریظہ تھا. تو بنو نضیر کو سب سے پہلے نکالا گیا. قرآن نے اس کو اول الحشر کہا. ہوا یہ تھا کہ ان کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کے ساتھ محاصرہ کر لیا، ان کے
قلعوں کا، بعد میں معاہدہ ہو گیا۔ معاہدہ یہ ہوا کہ تم لوگ یہاں سے چلے جاؤ، ہم کچھ نہیں کہتے تم، لیکن جو اٹھا کے لے جا سکتے ہو لے جاؤ، یعنی اپنی سواریوں پر، اپنے گدھوں پر، اونٹوں پر جو لاد کے لے جا سکتے ہو اس کی اجازت ہے۔ انہوں نے پھر کیا کیا کہ اپنے گھروں کے جو شتیر اور بالے تھے نا وہ بھی اکھاڑ کے لے گئے۔ اب ادھر سے وہ اپنے مکان خود اکھاڑ رہے تھے کہ اس میں سے کچھ نہ کچھ لے لیں، ادھر سے مسلمان ان کے گھروں کو ڈھا رہے تھے۔ فرمایا فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، ایسا روب ان کے اوپر پڑا، وہ اپنے گھر مسمار خود بھی کر رہے تھے، مسلمان بھی ان کے گھر جو ہے مسمار کر رہے تھے۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کہ یہ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اللہ نے ان کے دلوں کے اندر مسلمانوں کا روب ڈال دیا۔ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُمْ بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ، اہل ایمان کے ہاتھوں بھی ان کے گھر برباد ہوئے، انہوں نے اپنے ہاتھوں بھی اپنے گھر برباد کیے۔ اس سے بڑی عبرت والی اور کیا بات ہو سکتی ہے؟ پھر فرمایا کہ اگر یہ تو اچھا ہوا، جلا وطنی ان کو اچھی راس آ گئی، اگر یہ جلا وطنی ان کے لیے نہ لکھی ہوتی اور یہ فیصلہ نہ ہوتا، لعذبہم فی الدنیا ولہم فی الآخرۃ عذاب النار، آخرت میں تو ان کے لیے عذاب جہنم ہے ہی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے اوپر عذاب نازل کر دیتا اگر یہ جلا وطنی یہ ان کے لیے نہ لکھ دی گئی ہوتی۔ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کی ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ ومن یشاق اللہ فإن اللہ شدید العقاب، جو اللہ کے ساتھ دشمنی کرے پھر اللہ اس کے لیے سخت پکڑ والا ہے، دنیا میں بھی پکڑ کرتا ہے اور آخرت میں۔ جب محاصرہ کیا ہوا تھا نا یہودیوں کا، تو کچھ درخت تھے جو مسلمانوں کے لیے اس جنگ میں رکاوٹ بن رہے تھے، پھلدار درخت تھے ارد گرد کافی سارے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا یہ درخت کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو۔ کچھ لوگوں کے دلوں میں خیال پیدا ہوا کہ پھلدار درخت تو جنگ میں بھی کاٹنے منع ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا کھجوروں کی درخت کاٹ دو، پھلدار درخت تھے۔ اب لوگوں کو یہ جب خیال پیدا ہوا، تردد پیدا ہوا، اللہ نے قرآن میں فرمایا ما قطعتم من لینۃ او ترکتموها قائمۃ علی اصولها فباذن اللہ ولیخزی الفاسقین۔ یہ جو درختوں کے تنے، کھجوروں کے تنے کاٹے ہیں یا جو چھوڑے ہیں، یہ اللہ کے حکم سے ہوا ہے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے نہیں ہوا، اللہ کے حکم سے ہوا۔ حکم کس نے دیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ قرآن نے انڈورس کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے نہیں کیا، اللہ نے حکم دیا۔ تو اللہ نے کہاں حکم دیا کہ درخت کاٹ لو، یہ کاٹ دو، یہ چھوڑ دو، یہ کاٹ لو، چھوڑ دو؟ کہاں حکم دیا؟ پورے قرآن میں تو نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا حکم قرآن کے علاوہ بھی آتا تھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن کے علاوہ بھی وحی آتی تھی، لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی دین کے بارے میں فیصلہ کرتے تھے آپ اللہ کی وحی کے ساتھ کرتے تھے۔ اس لیے وحی صرف قرآن نہیں ہے، وحی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی ہے، اللہ تعالیٰ نے انڈورس کر دیا۔ اس کے بعد مال فے کی تقسیم کے احکام، ایک مال غنیمت ہے جس کی تقسیم کے احکام ہم نے سورہ انفال میں پڑھے۔ سورہ انفال نفل کی جمع مال غنیمت، اور غنمتم کے الفاظ بھی جو وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ 10واں پارہ جہاں سے شروع ہو رہا ہے۔ تو مال غنیمت وہ ہوتا ہے جب جنگ ہو اور اس کے نتیجے میں جو مال ہاتھ میں آ جائے وہ مال غنیمت ہوتا ہے، اور ایک وہ مال ہوتا ہے جب دشمن جو ہے وہ لڑائی نہ کرے، لڑے بغیر مسلمانوں کو فتح ہو جائے، تو جو مال ہاتھ میں آتا ہے اس کو مال فے کہا جاتا ہے۔ مال غنیمت کے احکام اور ہیں، مال فے کے احکام اور ہیں، اس لیے کہ مال غنیمت میں مسلمان لڑے ہوتے ہیں، مجاہدین نے خدمات دی ہوتی ہیں، لہٰذا اس میں 5 حصے کر لیے جاتے ہیں، 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوتا ہے، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہو جاتے ہیں۔ تو یہ جو مال فے ہاتھ آیا بغیر لڑے، تو مسلمانوں مجاہدوں کا خیال یہ تھا کہ اس میں ہمارا بھی اسی طرح حصہ ہونا چاہیے جس طرح مال غنیمت میں تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ما افاء اللہ علی رسولہ من اہل القری فللہ وللرسول ولذی القربی والیتامی والمساکین وابن السبیل کی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم۔ بھئی یہ جو مال فے ہے نا، اس میں کوئی لڑا نہیں ہے، کسی نے گھوڑے نہیں دوڑائے، کسی نے محنت نہیں کی، لہٰذا یہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لہٰذا یہ بیت المال میں جائے گا، یہ غریبوں مسکینوں پر خرچ ہوگا، یہ مجاہدین میں تقسیم نہیں ہوگا، اس لیے کہ کوئی تو ایسی مد رہنی چاہیے کہ جب وہ جو مد ہے وہ غریبوں تک بھی پہنچے جن تک کسی اور طریقے سے نہیں پہنچتا۔ فرمایا اسلام کا اصول یہ ہے کئی لا یکون دولۃ بین الاغنیاء منکم، کہ جو
دولت ہے نا وہ صرف چند ہاتھوں میں سرمایہ مرتکز ہو کے نہیں رہنا چاہیے، ہر ایک تک پہنچنا چاہیے۔ لہٰذا جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے وہ لے لو، اور جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ یہ قیامت تک کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی حجیت کا یہ قانون قرآن نے بتا دیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دے دیں، وہ عبادات کی بات ہو، وہ مالیات کی بات ہو، وہ معیشت کی بات ہو، معاشرت کی بات ہو، سیاست کی بات ہو، جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں وہ لے لو، جس سے منع کرے اس سے رک جاؤ۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ آگے پھر فے کے حقداروں کا تذکرہ ہے، اور پھر ایک خاص یہاں پہ واقعہ ابو طلحہ انصاری کا، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آیا تھا، آپ کے تمام ازواج مطہرات کے گھروں سے کھانا نہیں ملا، آپ نے کھانا پتہ کروایا، نہیں ملا مہمان کے لیے۔ پھر آپ نے اعلان فرما دیا کہ کوئی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلائے، اللہ تعالیٰ اس کو بہت اجر دے گا۔ ابو طلحہ انصاری اسی وقت کھڑے ہو گئے، گھر سے پتہ نہیں کیا کھانا ہے کہ نہیں ہے، اسی وقت کھڑے ہو گئے، میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان کو کھانا کھلاؤں۔ اس کو ساتھ لیا، گھر چلے گئے، گھر جا کے زوجہ محترمہ سے پوچھا کہ گھر میں کھانا ہے، مہمان کو کھلانا، اس نے کہا ہے ہی نہیں، ہمارے اپنے لیے بھی نہیں، صرف بچوں کے کھانے کے لیے کھانا ہے، میرے اور تیرے لیے بھی نہیں ہے۔ اب مہمان لے آئے تھے، اس نے کہا ایسا کرتے ہیں بچوں کو بہلا پھسلا کے سلا دو، اور جو کھانا موجود ہے یہ میرے اور مہمان کے سامنے رکھ دینا، اور جب ہم کھانا شروع کریں تو چراغ بجھا دینا، میں ایسے ہی منہ سے چپ چپ کرتا رہوں گا تاکہ مہمان سمجھے کہ میں بھی کھا رہا ہوں، مہمان پیٹ بھر کے کھا لے۔ اب ظاہر ہے اگر چراغ گل نہ کیا جاتا، مہمان دیکھتا کہ گھر والا نہیں کھا رہا تو پھر وہ بھی نہ کھا سکتا۔ اس لیے اب یہ دیکھیں کتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کا بھی خیال کیا کرتے تھے کہ میزبان جو ہے وہ مہمان سے پہلے کھانے سے فارغ نہ ہو۔ آپ اندازہ کریں مہمان اور میزبان دونوں کھانا کھا رہے ہوں اور میزبان پہلے فارغ ہو کے بیٹھ جائے تو مہمان نے ابھی کھانا اور کھانا بھی ہو تو وہ بیچارہ بس کر دے گا تکلفاً۔ لہٰذا میزبان کو چاہیے کہ وہ اس کا ساتھ دیتا رہے جب تک مہمان مکمل فارغ نہ ہو جائے، لیکن اب تو ان کے گھر تو کھانا ہی کوئی نہیں تھا، لہٰذا ساتھ تو بیٹھنا تھا سنت کے مطابق۔ چراغ گل کر دیا، اب صرف مہمان نے پیٹ بھر کے کھانا کھایا، یہ ساری فیملی بھوکی سوئی، نہ ابو طلحہ انصاری نے کھانا کھایا، نہ ان کی بیوی نے کھایا، نہ بچوں نے کھایا، تھا ہی اتنا صرف مہمان نے کھایا۔ اللہ! صبح جب نماز پڑھنے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ تم نے کیا کیا ہے، تمہارے بارے میں اللہ نے قرآن نازل کیا۔ اللہ اکبر! فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں اپنے اوپر، خود بھوکے رہ جاتے ہیں۔ اللہ! وَمَنْ يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، جو دلوں کی بخیلی سے بچ گیا، دلوں کی لالچ جو اندر کنجوسی ہوتی ہے اس سے بچ گیا، وہی کامیاب ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو شح نفس سے فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شح نفس ہے، دیکھیں ایک ہوتا ہے بخل، ایک ہوتا ہے شح۔ بخل عملی کنجوسی کو کہتے ہیں، عملی طور پر آپ کوئی چیز روک لیں اس کو بخل کہتے ہیں۔ اس کے پس پردہ جو جذبہ ہوتا ہے نا دل میں، وہ شح ہوتا ہے، شح نفس۔ یہ دل کا لالچ، دل کی بخیلی اللہ نے ہر شخص کے دل میں رکھی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ، ہر نفس کے اندر اللہ نے شح رکھی ہے، بخیلی رکھی ہے۔ کامیاب شخص وہ ہے جو اس شح کو قابو کر کے بخل نہیں بننے دیتا، کوئی چیز روکتا نہیں ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جو شح نفس ہے اس سے بچ جاؤ، اس لیے کہ پہلی امتوں کو اس شح نفس نے ہی خون ریزی پر آمادہ کیا اور تباہ و برباد کر دیا۔ اور اصل میں آپ پوری دنیا میں دیکھیں جتنی لڑائیاں، جتنا کچھ دنیا میں ہو رہا ہے فساد، وہ اسی شح نفس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ یہی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خون ریزی بھی لوگوں نے کی، انہوں نے محارم کو حلال بھی کیا، اور یہ سارا شح نفس کی وجہ سے کیا، اس نے قوموں کو تباہ کیا۔ پھر اس کے بعد منافقین کا جو یہود سے رابطہ تھا اس کا ذکر ہے، اور اصل میں عبداللہ بن ابی نے جب منافقین کو باہر بھیجنے کا، یہ یہودیوں کو جلا وطن کرنے کا فیصلہ ہوا نا، تو اس نے بڑی ڈینگیں ماری اور اس نے بڑی تڑیاں لگائیں۔ اس نے کہا ہم آپ کو نکلنے نہیں دیں گے، ہماری آپ سے دوستی ہے، ہم خود نکل جائیں گے، آپ کو نہیں نکلنے دیں گے۔ گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف یہ ہرزہ سرائی کرتا رہا کہ ہم گویا آپ کا ساتھ دیں گے، یہودیوں کو اس بات کی تسلی دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ
بچنا چاہتے ہیں نا منافقین تو یہود سے قطع تعلق کر لیں، وگرنہ یہ بھی رگڑے جائیں گے ان کے ساتھ۔ اور فرمایا یہ منافقین جو ہیں لا یقاتلونکم جميعا الا فی قرى محصنۃ او من وراء جدر، یہ لڑنے کی تو صلاحیت رکھتے ہی نہیں۔ منافق ہمیشہ چھپ کے وار کرتا، کبھی سامنے آ کے لڑ ہی نہیں سکتا، بلکہ فرمایا تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، یہ منافقین آپس میں بھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے، سجن کوئی نہیں ہوتے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارے اکٹھے ہیں، یہ آپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہوتے ہیں۔ پھر فرمایا کہ شیطان جو ہے یہ شیطان کی طرح ہوتے ہیں منافق، اور بالکل یہودیوں کے ساتھ بھی انہوں نے یہی کیا۔ شیطان بھی یہی کرتا ہے، ایک دفعہ اکساتا ہے چلو بھی لڑو، میں تمہارے ساتھ ہوں، لڑو، اور جب عین جنگ کا میدان گرم ہو جاتا ہے، جیسے غزوہ بدر میں اس نے کافروں کے ساتھ کیا، پھر بھاگ جاتا ہے، کہتا ہے انی اخاف اللہ، مجھے تو اللہ سے ڈر لگتا ہے رب العالمین، اور یہ کہہ کے بھاگ گیا تھا میدان بدر سے بھی، اور ہر جگہ یہی کرتا ہے۔ اور منافقین کا بھی کردار شیطان کے عین مطابق ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے دعوت فکر ہے آیت نمبر 18 سے 24 تک کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، ایمان کا دعویٰ کرنے والو اللہ کی ناراضگی سے بچتے رہو اور اللہ کی رضامندی حاصل کرنے کی کوشش کرتے رہو، اور ہر وقت یہ دھیان رکھو کہ آگے کیا بھیجا ہے، کون سا کھاتا ہے تم نے جو آگے بھیجا ہے۔ جو بچا لیتے ہو نا یہاں، یہ ضائع ہوتا ہے، جو آگے بھیج دیتے ہو وہ کام آ جاتا ہے۔ ہماری سوچ الٹی ہے، ہم سمجھتے ہیں یہاں بنا لیں، گھر کا سامان بنا لیں، بڑی کوٹھی بنا لیں، یہ بنا لیں تو بچ گیا، نہیں، جو آگے بھیج دیا وہ بچ گیا۔ ایک صحابی، اس کے گھر کا سامان جو ہے وہ آہستہ آہستہ کم ہوتا جا رہا ہے، ویسے صحابہ کے گھروں میں سامان ہوتا ہی کتنا ہوگا، تو وہ کم ہوتا جا رہا ہے۔ کسی نے پوچھا کدھر ہے سامان تمہارے گھر کا؟ کہتا ہے میں نے ایک گھر نیا بنایا ہے، اس گھر میں سامان منتقل کر رہا ہوں، اور جب سارا سامان منتقل ہو جائے گا تو خود بھی وہاں منتقل ہو جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ وہ کہاں بنایا ہے؟ گھر جنت میں۔ تو جس کو یقین ہے جنت کا، وہ پھر اسی طرح کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، یہ قرآن ہے، قرآن کی عظمت کو سمجھا کرو۔ یہ اگر کسی پہاڑ پر ہم نازل کرتے نا تو پہاڑ ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، ریزہ ریزہ ہو جاتا، پہاڑ اس وحی الہی کا تحمل نہ کر سکتا۔ تو اس کا تحمل کس نے کیا ہے؟ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جاتا، اس کے پاس یہ طاقت ہی نہیں ہے وحی الہی کو برداشت کرنے کی، اس کا تحمل کرنے۔ تو کس نے برداشت کیا؟ کہاں نازل ہوا ہے؟ پہاڑ پر نازل ہوتا۔ ہم سخت ترین مخلوق پہاڑ کو کہتے ہیں۔ فرمایا پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہ سکتا، تو جو چیز قائم رہی جہاں قرآن نازل ہوا وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قلب اطہر ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر کے اندر وہ طاقت ہے کہ آپ نے تحمل فرمایا اس کا۔ اور وہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے نا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر پہلی وحی نازل ہوئی تو اور آپ پر کپ کپی طاری تھی، اور آپ نے آ کے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہا میرے اوپر کمبل اڑا دو، پھر آپ نے پریشانی کا اظہار کیا، پھر ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئی، انہوں نے کہا یہ تو وہی لے کے آنے والا فرشتہ ہے اور یہ ہوگا۔ اچھا، اس حدیث کو بعض لوگ کہتے ہیں لو جی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا تو آپ پر کپ کپی طاری ہوگی، تو یہ تو گویا نعوذ باللہ من ذالک لوگ کہتے ہیں یہ شان نبوت کے منافی ہے۔ نہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تنقیص نہیں نکلتی اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت بیان ہوتی ہے کہ پہاڑ پر اگر قرآن نازل ہوتا تو پہاڑ اپنی جگہ پر قائم نہ رہتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے کہ آپ پر قرآن نازل ہوا تو آپ قائم رہے، ذرا سی کپ کپی ہی تو طاری ہوئی تھی، اور ہوا کیا تھا؟ پہاڑ قائم نہ رہ سکتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قائم رہے، یہ آپ کی عظمت کی دلیل ہے۔ آگے صفات الہیہ ہیں اور ان کے ذریعے نبی کریم اللہ کریم کی عظمت اور کبریائی بیان کی گئی ہے تاکہ انسان کے دل میں خشیت الہی پیدا ہو۔ اس کے بعد سورہ ممتحنہ ہے۔ سورہ ممتحنہ امیگریشن کی صورت ہے۔ امیگریشن، یہ جو لوگ جاتے ہیں نا ایک جگہ سے دوسری، ایک بہت بڑی امیگریشن ہوئی تھی مکہ سے مدینہ منورہ۔ اس میں جب معاہدہ ہوا تھا نا، معاہدہ حدیبیہ، تو اس میں مردوں کا ذکر تھا کہ جو جائے گا اس کو واپس کر دیا جائے گا، جو ادھر سے آئے گا اس کو واپس نہیں کیا جائے گا۔ عورتوں کا ذکر نہیں تھا، تو کچھ عورتیں بھی چلی جاتی تھیں، ان کے لیے یہاں پہ کچھ چیزیں بتا دی گئیں۔ اور بنیادی طور پر چونکہ مکہ اور مدینہ کے دو ملکوں کا معاملہ تھا، تو اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا ہے، بالکل ایک فائنل راؤنڈ ہوا ہے، تو مکہ فتح کرنے کے لیے آپ نے پوری اسٹریٹجی کر لی تھی، بنا لی تھی۔
لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جنگی حکمت عملی کا ایک پہلو یہ ہوا کرتا تھا کہ آپ اس کو خفیہ رکھتے تھے، اور چونکہ یہ آپ کے بچے کافر ملک میں رہتے ہوں تو کافروں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو ہی جاتی۔ میرے اس فکرے کو دوبارہ سمجھیے، آپ کے بچے کافروں کے ملک میں رہتے ہوں تو کافروں کے ساتھ ہمدردی پیدا ہو ہی جاتی۔ یہی ہوا حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بچے رہتے تھے مکے میں، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پالیسی کا پتہ چلا کہ آپ تو مکے پہ چڑھائی کا ارادہ رکھتے ہیں۔ انہوں نے سوچا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، کامیابیاں ان کو اللہ نے دینی ہیں، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہے، میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اطلاع دے دیتا ہوں وہاں کافروں کو، مکے کے کافروں کو، ان کے سرداروں کو، تو میری اطلاع سے فائدہ یہ ہوگا کہ میرے تعلقات ان سے ٹھیک رہیں گے، میرے بچے وہاں ہیں، میرے بچوں کے ساتھ ان کے معاملات ٹھیک، اندازہ کریں۔ تو ایک خط لکھ دیا اور ایک عورت کو دیا، اس کے ساتھ مزدوری طے کی کہ یہ خط جا کے پہنچا دے فلاں شخص کو۔ اب وہ عورت خط لے کے چلی تو ادھر سے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیا کہ ایک خط جا رہا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک روایت میں آتا ہے کہ تیسرے مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے بلکہ ابو مرثد غنوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بہرحال جو بھی تھے تینوں کو بھیجا اور فرمایا کہ جاؤ سفر کرو، روضہ خاخ ایک جگہ ہے، وہاں پہنچو گے تمہیں ایک عورت ملے گی، اس عورت کے پاس ایک خط ہے، وہ خط لے کے آ جاؤ۔ دوڑے دوڑے گئے، گھوڑے دوڑاتے ہوئے روضہ خاک پر پہنچے، عورت تھی وہاں پہ، اس کو پکڑ لیا، تلاشی لی، پوری تلاشی لی، خط کوئی نہیں ملا۔ ہمارے جیسا ہوتا نا تو واپس آ کے بتا دیتا جی عورت تو ملی، خط کوئی نہیں ملا، یہی بنتا تھا نا جواب۔ بس یہ فرق ہے ایمان اور بے ایمانی کا۔ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا عورت ملے گی، اس کے پاس خط ہے، ان کو ایمان تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خط ہے تو خط ہے اس کے پاس، ہمیں ملا چاہے نہیں ملا خط تو ہے، لہذا انہوں نے اس کو کہا تمہارے پاس خط ہے، تلاشی لے لی ہے ہم نے، ہمیں نہیں ملا، لیکن خط تمہارے پاس ہے، یا تو دے دو، نہیں دو گی تو ہم تمہیں برہنہ کر کے تلاشی لیں۔ بھئی خط تو ہے تمہارے پاس، تو کہاں چھپایا ہے یہ تمہیں پتہ ہے۔ تو کہتے ہیں کہ وہ تو خاتون حیران رہ گئی، بھی ان کو کس نے بتایا کہ میرے پاس خط ہے؟ تو بالآخر وہ بیچاری مجبور ہو کے، اس نے یہاں میڈیوں میں چھپایا ہوا تھا بالوں کے اندر، اور یہاں سے نکال کے اسے دے لے آئے خط۔ حاطب بن ابی بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ، مدینے میں صحابہ کرام کو تو تشویش کی لہر دوڑ گئی، کیا کریں؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں اس حاطب کو قتل کر دیتا ہوں، یہ منافق ہے، اس نے آپ کا راز جو ہے وہ کافروں کو بتانے کی کوشش کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر ٹھہر، یہ بدری صحابی ہے، تمہیں کیا پتا اللہ نے اصحاب بدر کے سارے گناہ معاف کیے ہوئے، لہذا کچھ نہیں کہنا اس کو اللہ۔ لیکن یہ صورت اس وقت نازل ہوئی کہ دیکھو کافروں کے ساتھ دوستیاں اچھی نہیں ہیں، یہ بدبخت کبھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، آپ جتنی مرضی ان کے ساتھ دوستیاں کہیں، بیک ڈور پالیسی اپنائیں، آپ ان کو اپنے راز دیں، آپ ان کے ساتھ جتنی مرضی ہمدردیاں کریں، یہ کبھی آپ کے دوست نہیں ہو سکتے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں۔ لہذا چھوڑ دیں ان کو، ان دنیا کے جو وقتی فائدے ہیں اس کی وجہ سے خواہ مخواہ اپنے ایمان کا سودا نہ کریں۔ یہ وہ پورا مضمون ہے جس کو سورہ ممتحنہ کہا جاتا ہے۔ اور آخر پہ وہ جو میں نے عرض کیا عورتوں کی امیگریشن کے حوالے سے، فرمایا سادہ سی بات ہے، اگر معاہدہ حدیبیہ میں نہیں بھی ذکر ہے تو آپ ایسے کرو، جو بھی عورت وہاں سے آئی ہے آپ اس کا امتحان لے لیا کرو، ممتحنہ اسی لیے، اور امتحان لے لیا کرو۔ امتحان کیا ہے کہ اگر یہ مومنہ ہے تو پھر واپس نہیں کرنی، اگر کافر آئے تو پھر بے شک واپس کر دے۔ اور دوسرا ایک بات یہ بھی بتا دی کہ کافر سارے کے سارے حربی نہیں ہوتے، کافر نہ لڑنے والے بھی ہوتے ہیں۔ یہ جو کہا گیا ہے نا دوستیاں نہیں کرنی کافروں سے، یہ نہیں کرنا، یہاں کیٹاگوریکلی الگ الگ کر کے بتا دیا ہے کہ کافر دو قسم کے، خارجہ پالیسی بتا دی ہے کہ کافر دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک حربی ہوتے ہیں، ایک غیر حربی ہوتے ہیں۔ لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروهم وتقسطوا اليهم۔ دیکھیں جو تم سے لڑتے نہیں ہیں، آرام سے بیچارے رہتے ہیں، کافر ہیں تو پھر کیا ہوا؟ وہ آرام سے رہتے ہیں اور تمہارے خلاف لڑتے نہیں ہیں،
نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کرتے ہیں. فرمایا ان کے ساتھ ورکنگ ریلیشن شپ قائم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے, اور ان کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے میں بھی کوئی حرج نہیں. البتہ وہ کافر جو لڑتے ہیں, انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم, جنہوں نے تمہیں گھروں سے نکالا, جنہوں نے تمہارے ساتھ لڑائیاں کی, یا پھر تمہارے خلاف جو لڑنے والے ہیں ان کی مدد کی, تو فرمایا ان کے ساتھ کبھی بھی دوستی نہیں کرنی, اس لیے کہ جس نے ان کے ساتھ دوستی کی فاولئک هم الظالمون, وہ ظالم. اس کے بعد سورہ صف ہے. سورہ صف میں لما تقولون ما لا تفعلون, بہت ہی اہم جملہ ہے کہ مومنوں جو کرنا نہیں ہوتا کہتے کیوں؟ لما تقولون ما لا, قول و فعل کا تضاد کیوں؟ کہتے ہیں کہ یہ قول و فعل کا تضاد ایسا نہیں تھا کہ کوئی منافقوں کی طرح جیسے ہم کرتے ہیں ہمارے قول و فعل کے تضاد ہوتے ہیں, وہ ایسا نہیں تھا. بات صرف اتنی تھی کہ مومن جو ہیں وہ جہاد کے لیے تڑپا کرتے تھے کہ ہمیں جہاد کی اجازت مل جائے, ہمیں جہاد کی اجازت مل جائے, ہم یہ کر دیں, ہمیں جہاد کی اجازت مل جائے, ہم یہ کر دیں. جب جہاد کی اجازت ملی نا تو پھر تھوڑا سا تردد پیدا ہوا کہ جب جہاد کریں گے تو بڑا مشکل ہے, اس لیے کہا تھا لما تقولون ما لا تفعلون. اور سن لیجئے, تردد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, جب تم سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح لڑو گے, دشمن سے ٹکراؤ گے, اللہ کو یہ بات بڑی پسند ہے. لہٰذا جب یہ تم اس طرح سے لڑو گے تو یہ سب سے زیادہ پسندیدہ کام اللہ. صحابہ کے دلوں میں یہ بات آتی تھی, جیسے ہم رمضان آتا ہے نا ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں سب سے بڑی نیکی کیا ہے, سب سے بڑی نیکی کیا ہے. یہ دل میں ہوتا ہے کہ نفل پڑھنا زیادہ نیکی ہے, کہ قرآن پڑھنا زیادہ نیکی ہے, ذکر اذکار کرنا نیکی ہے, خدمت خلق کرنا نیکی, کون سی چیز نیکی. تو یہی صحابہ کرام کے دلوں میں بھی آتا تھا کہ ہم اللہ کی رضا کے لیے سب سے اعلیٰ کام کریں, وہ کون سا ہے, سب سے بڑی نیکی کیا ہے. اللہ نے فرمایا ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص, جو جہاد کرتے ہیں نا سیسا پلائی دیوار بن کے, اللہ سب سے زیادہ ان سے پیار کرتا ہے. لو کرو پھر ان جہاد. پھر لوگوں کو تھوڑا سا تردد ہوا, فرمایا لما تقولون ما لا تفعلون, اب وہ باتیں پھر کرتے کیوں ہو جو عملاً نہ کرنا ہو. کابر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون, قول و فعل میں تضاد ہو تو اللہ کو شدید ناپسند ہے ایسی ہرگز. لہٰذا یہاں پورا جذبہ جہاد کی بات کی گئی ہے اور شہادت کی بات کی گئی ہے, اور فرمایا غلبہ اسلام کی جو بشارت ہے وہ جہاد کے ذریعے سے ہی ہوتی ہے, اس کے بغیر نہیں ہو سکتی. آگے سورہ جمعہ ہے, اور سورہ جمعہ اس کا بنیادی جو مضمون ہے اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور مقاصد بعثت وہ بیان کیے گئے ہیں, اور ساتھ اس میں اور مقاصد بعثت سورہ آل عمران کے اندر بھی بیان ہوئے, مختلف جگہوں میں بیان ہوئے, سورہ بقرہ میں بھی بیان ہوئے. تلاوت آیات, تزکیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم, تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت, یہ چار مقاصد ہیں, یہ یہاں بھی ذکر ہوئے. اور پھر ساتھ یہ بتایا کہ نبی جس کو نبوت ملتی ہے یہ اللہ کا فضل ہے, یہ کسی کی خواہش سے نہیں ملتی. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء, اللہ کا فضل ہے, اللہ جس کو چاہتا ہے. گویا نبوت کسبی نہیں ہوتی, نبوت وہبی ہوتی ہے, عطا کرتا ہے اللہ, خود چنتا ہے, مجتبیٰ بناتا ہے, مصطفیٰ بناتا ہے. خود آدمی جتنی مرضی محنت کرے وہ کبھی محنت کر کے نبوت کے منصب کو نہیں پہنچ سکتا. پھر یہودی جو اعتراض کرتے تھے ان کو کہا کہ ان کی مثال تو گدھے کی طرح ہے. علم اگر کردار نہ بنے, علم اگر کردار نہ بنے, یہودیوں کو بہت زعم تھا نا کہ ہم علم والے ہیں, ہم علم والے ہیں. اس پورے ماحول میں مکے کے مقامی لوگوں کو تو امی کہا جاتا تھا کہ ان پڑھ ہیں, اور جو پڑھے لکھے قرار پاتے تھے وہ تو یہودی تھے, اور اپنے آپ کو وہ لوگوں کے اوپر برتری جتاتے, ہم پڑھے لکھے ہیں, ہم پڑھے لکھے ہیں. فرمایا کتابیں پڑھ لینے سے کوئی آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا. علم اگر کردار نہ بنے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں. مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل اسفارا. جتنی مرضی آسمانی کتابیں آ جائیں, جتنا مرضی علم آ جائے, جب علم آپ کا کردار نہیں بنا تو اس کا مطلب ہے گدھے کے اوپر کتابیں لادی ہوئی ہیں. فرمایا بئس مثل القوم الذین کذبوا بآیات اللہ, جو اللہ کی آیتوں کو جھٹلاتے ہیں ان کی بہت ہی بری مثال ہے. اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. اور یہ جو آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 11 تک جو دوسرا حصہ ہے یہ پہلے نازل ہوا ہے, اور یہ بعد والا حصہ کہتے ہیں کہ پہلے والا حصہ بعد میں نازل ہوا ہے, بعد والا حصہ پہلے نازل ہوا. تو یہ جمعہ کے اہتمام کے حوالے سے توازن و اعتدال کہ اللہ تعالیٰ ایسے مومن بھی پسند نہیں کرتا جو مسجدوں میں بیٹھے رہے
اور زندگی کے تگ و تاز سے بالکل دور رہیں، وہ بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، اور وہ لوگ صرف جو منڈیوں بازاروں میں بیٹھے رہیں اور مسجدوں کی طرف رخ نہ کریں، وہ بھی پسند نہیں۔ اسلام نے ایک توازن اور اعتدال والا نظام دیا ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب اذان آتی ہے تو کام چھوڑ کر، ساری تجارت کاروبار چھوڑ کر مسجد میں آ جائے، اور جب نماز پڑھ لو فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون، جب تم نماز پڑھ لو تو پھر جاؤ، جا کے اپنے کاروبار کرو، سارا تجارت کرو، لیکن اللہ کو یاد رکھنا ہے وہاں بھی۔ سورہ منافقون ہے، غزوہ بنو مستلق، اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ساتھ عبداللہ بن ابی بھی اپنے ساتھی لے کے گیا تھا، منافق تھا۔ وہاں پہ ایک واقعہ ہوا، چھوٹا سا پانی بھرتے ہوئے ایک غلام تھا جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کا غلام تھا، اس کا نام تھا جہجہ غفاری، اور ایک دوسرا شخص تھا جس کا نام تھا سنان جوہری، یہ حلیف قبیلے کا تھا۔ ان کا آپس میں تھوڑا سا کوئی جھگڑا ہو گیا، ایک کی چھڑی دوسرے کو لگ گئی، کرتے کرتے بات اونچی ہوگی، حدیث کے اندر بھی اس کی تفصیل آتی ہے۔ بہرحال اس نے مہاجروں کو پکارا، او مہاجروں میری بات سنو، آ کے میری مدد کرو۔ اس نے یا للمہاجرین یا للانصار، آوازیں شروع ہو گئیں اونچی اونچی۔ اس نے کہا انصاریوں میری مدد کرو، یہ مہاجر میں پہ گیا جی۔ اس نے کہا یہ مہاجروں میری مدد کرو، انصاری کے ساتھ لڑائی ہو گئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، بہت پرجلال انداز ہے آپ کو، ما بال دعوی جاہلیت، یہ کیسی جاہلیت کی پکار ہے؟ بھی لڑائی ہوئی ہے ایک شخص کی دوسرے کے ساتھ، ایک حق پر ہوگا دوسرا ناحق پر ہوگا، اس سے عصبیت اور خواہ اپنے گروہوں کو لانا، یہ ہے فرقہ واریت، یہ ہے دعوی جاہلیت۔ لہذا فرمایا دعوہا، اس کو چھوڑ دیجئے، فإنہا منتنہ، یہ بدبودار دعویٰ ہے، یہ چھوڑ دیجئے، پورے معاشرے کو خراب کر کے رکھ دیتا۔ اس موقع پر وہ وہاں تو صلح ہو گئی، چل پڑے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بھی سمجھا دی کہ کیا کرنا چاہیے اور فرقہ واریت کیا ہے، عصبیت کیا ہے، ساری بات سمجھا، چل پڑے واپسی۔ لیکن وہ بدبخت جو تھا نا عبداللہ بن ابی، اس نے جناب لوگوں کے ساتھ، اپنے منافقین کے گروہ کے ساتھ، اچھا مدینے جا کے لگ پتہ جائے گا، ہم نے ان کو نکال دینا ہے، یہ مہاجر ہم ہمارے منہ کو آتے ہیں، یہ فلاں کرتے ہیں فلو، اچھا خوب بکواس کی۔ تو حضرت زید بن ارقم لڑکے تھے، وہ وہاں بیٹھے تھے، انہوں نے ساری باتیں سن لی، انہوں نے آ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دی کہ میں نے یہ بات سنی، یہ ساری بکواس یہ کر رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بلا لیا، یہ آ کے صاف مکر گیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں بڑی باتیں کی، آپ تو بڑے اچھے ہیں، بڑے آپ تو اللہ کے رسول ہیں، ہم آپ کو مانتے ہیں۔ تو یہ ایسے بچے نے غلط بات کی۔ حضرت زید بن ارقم کہتے ہیں، وہ بچے تھے، وہ کہتے ہیں مجھے اتنا دکھ ہوا، اب ظاہر ہے ایک بچے کو جھوٹا کر دیا، اور سارے ہی بڑے بڑے آ کے کہیں کہ جھوٹ بولتا ہے، تو وہ بچے کے پلے تو ککھ نہیں رہا بیچارے کے۔ تو زید فرماتے تھے کہ مجھے بڑا دکھ ہوا، اللہ نے یہ پوری صورت نازل فرما دی کہ زید سچا ہے، یہ بدبخت منافق جھوٹے۔ فرمایا یہ کہتے ہیں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ یہ کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں، نشہد انک لرسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اللہ گواہی دیتا ہے کہ آپ تو اللہ کے رسول ہیں، لیکن یہ جھوٹے ہیں۔ پھر 14 نشانیاں اللہ کریم نے یہاں منافقوں کی بتائیں، یہ جھوٹے بھی ہیں، ان کا کلمہ شہادت بھی جھوٹا ہے، اور یہ کلمہ شہادت کو ڈھال بناتے ہیں، یہ کم عقل ہیں، غیر فقیہ ہیں، چرب زبان ہیں، عقل و فہم سے بالکل بے بہرہ ہیں، دیوار سے لگی ہوئی لکڑیوں کی طرح ہیں، ظاہری شکل ان کی اچھی ہے، دل میں ان کے چور ہیں، ہر آہٹ پہ کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، مسلمانوں کے دشمن ہیں، ان سے چوکنا رہنا بڑا ضروری ہے۔ پوری کہانی بتا، سبحان اللہ۔ یہ متکبر ہیں، غلطی تسلیم نہیں کرتے، فاسق ہیں، بخیل ہیں، خرچ کرنے سے رک جاتے ہیں اور لوگوں کو بھی روکتے ہیں، اپنے آپ کو باعزت سمجھتے ہیں۔ اس نے بکواس کی تھی یخرجن العز من الاذل، مدینہ میں جب جائیں گے ہم عزت والے ذلت والوں کو نکال دیں گے۔ یہ بکواس عبداللہ بن ابی نے کی تھی، لیکن جب مدینہ آئے، اللہ، ایک تو صورت پہلے ہی نازل ہو چکی تھی، دوسرا مدینہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی عبداللہ بن ابی کے بیٹے تھے عبداللہ بن عبداللہ، جو مخلص مسلمان تھے، وہ خود مدینہ کے داخلی دروازے پہ کھڑے ہو گئے اور داخلی راستے پہ کھڑے ہو گئے، اور انہوں نے اپنے باپ سے کہا تمہیں میں نے مدینے میں داخل نہیں ہونے دینا، تم کہتے ہو عزت والا ذلت والے کو نکال دے گا، میں تمہیں مدینے میں داخل ہی نہیں ہونے دوں گا جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اجازت نہیں دیں گے۔ تجھے کیا پتہ عزت کیا ہے؟ اللہ نے فرمایا
ان کو عزت و ذلتوں کا کیا پتہ. وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ. عزتیں ذلتیں وہ ہوتی ہیں، اللہ کی اصل عزت ہے، پھر رسول کی اصل عزت ہے، اور پھر ان کے تحت میں اہل ایمان کی عزت ہے. منافقوں کو کیا پتہ کہ عزت کیا ہوتی ہے. پھر فرمایا کہ نفاق کی بیماری کا علاج کرنا ہو نا، تو اس کا علاج یہ ہے کہ ایک انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں دینا. اس میں لفظی مناسبت بھی ہے. نفاق کا علاج انفاق ہے. سب سے زیادہ موت پڑتی ہے منافقوں کو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے. ان کو کہا جائے خرچ کرو. دوسرا علاج ان کا جہاد ہے. بہرحال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دو کام، یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ. اللہ کی یاد سے تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تمہیں غافل نہ کریں. گویا یہ دو کام کرتے رہو، اللہ کی یاد اور خرچ کرنا. وانفقوا مما رزقناکم من قبل ان یاتی احدکم الموت. موت آنے سے پہلے پہلے خرچ کر لو جتنا کرنا. ایسا نہ ہو موت آ گئی تو پھر بیٹھے سوچو گے کہ کاش تھوڑی سی مہلت مل جائے. فاصدق واکن من الصالحین، اور میں خرچ کر کے صدقہ کر کے نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. آگے سورہ تغابن ہے. تغابن کا مطلب ہوتا ہے ہار جیت، گھاٹا اور خسارہ اور فائدہ. تو خسارہ منافع دنیا کا نہیں ہے، خسارہ منافع آخرت کا ہے. دنیا میں کسی کو کاروبار میں خسارہ ہو جائے، کسی کو کاروبار میں منافع ہو جائے، یہ پیمانہ نہیں ہے خسارے کا، اور یہ پیمانہ نہیں ہے منافع کا. اصل نفع وہ ہے جو آخرت میں ہوگا. اصل ہار جیت اس قیامت والے دن کی ہے. یہ جو سورہ تغابن ہے یہ ہے تو مدنی، لیکن اس کا پورا مزاج مکی صورتوں والا ہے. اس میں توحید اور دعوت توحید اور آخرت کا عقیدہ بیان کیا گیا ہے. اور پھر خاص طور پر آخر پہ رشتہ داروں کی بجائے دین کو ترجیح کی بات کی گئی ہے کہ اگر آپ نے کامیابی لینی ہے تو رشتہ داروں اور رشتہ داریوں کو چھوڑ کر صرف اپنے اللہ کے دین کو، یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم فاحذروہم. یہ سارے دشمن بن جاتے ہیں. آپ کے بچے، آپ کی اولاد، آپ کی بیویاں، آپ کا مال، یہ ہر چیز تمہاری دشمن ہے اگر یہ تمہیں اللہ کی توحید سے روکتے. لہٰذا یہ دشمن ہے. فاتقوا اللہ انما اموالکم واولادکم فتنہ. تمہارے مال اور تمہاری اولادیں فتنہ ہیں، آزمائش ہیں. لہٰذا کام کیا کرنا ہے؟ فاتقوا اللہ ما استطعتم. جتنی اللہ نے استطاعت دی اللہ سے ڈرا کرو. واطیعوا واسمعوا واطیعوا وانفقوا خیرا لانفسکم. اللہ کی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنو، اس پر عمل کرو اور خرچ کرتے رہو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے. اور اگر تم خرچ کرو گے، ان تقرضوا اللہ قرضا حسنا یضاعفہ لکم ویغفر لکم. اگر تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے وہ بڑھا چڑھا کے تمہیں واپس کرے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا. آگے سورہ طلاق اور سورہ تحریم، یہ بڑی معاشرتی نوعیت کی دو صورتیں ہیں سبحان اللہ. آخر پہ سورہ طلاق جو ہے اس کو تو حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرمایا کرتے تھے چھوٹی سورہ نساء ہے. اس میں سارے طلاق کے اور عورتوں کے مسائل ہیں. طلاق کے احکام کہہ لیجئے، احکام معاشرت. بعض روایات میں آتا ہے کہ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق دے دی تھی. کچھ عرصے بعد آپ نے رجوع فرما لیا تو اس موقع پر یہ صورت نازل ہوئی. بہرحال اس میں جو احکام دیے گئے ہیں ان کو 9 نکات میں آپ اس طرح سمجھ سکتے ہیں کہ عدت میں طلاق دینے کا، یعنی جو طریقہ کار دیا گیا ہے طلاق کا کہ طہر میں طلاق دینی چاہیے، طہر میں ہی دیا کرو، اور صحیح عدت کا اہتمام کیا کرو. دوران عدت گھر سے نہ نکالو، اور عدت پوری ہونے پر جو ہے وہ یا چلی جائیں اور یا پھر عدت پوری ہونے سے پہلے آپ ان کو اپنے گھر میں رکھ لو. اور فرمایا جب علیحدگی کرنی ہو تو 2 عادل گواہ بنا لیا کرو، اور گواہوں کو چاہیے کہ وہ صحیح گواہی دیں. اور عدت کا تعین جو ہے وہ پوری طرح کرو. جن کو مینسٹرول پیریڈز آتے ہیں ان کو 3 پیریڈز کا حساب ہے، اور جن کے نہیں آتے ان کو 3 مہینے کا حساب ہے. اور جو پریگننٹ ہوں ان کا وضع حمل کا، ڈیلیوری کا حساب ہے. اور اسی طرح یہ یعنی طلاق کے دوران یہ حساب چلیں گے. اور پھر فرمایا کہ جب تک وہ متعلقہ، ایک متعلقہ ہوتی ہے رجعیہ، ایک ہوتی ہے متعلقہ بائنہ. فرق سمجھ لیجئے. ایک وہ طلاق ہوتی ہے جس کے بعد رجوع کا حق باقی ہوتا ہے، اور ایک وہ طلاق ہوتی ہے جس کے بعد خاوند کو رجوع کا حق باقی نہیں رہتا، جدائی ہو جاتی. تو جو طلاق رجعی ہے جس کے بعد رجوع کا حق باقی ہے، اس دوران پورا خرچہ اس عورت کا خاوند کے ذمہ ہے طلاق دینے کے باوجود. لہذا فرمایا اس کو گھر سے نہیں نکال سکتے. نہ آپ گھر سے نکال سکتے ہیں، نہ اس کا خرچہ بند کر سکتے ہیں، اور اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ گناہ گار ہوں گے. اور پھر ساتھ تقوی کی اہمیت بتائی گئی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. دیکھو اصل بات تقوی کی ہے.
معاشرتی معاملات ہوں، میاں بیوی کے باہمی باتیں ہوں، آئلی احکام ہوں، اللہ کا تقوی اختیار کرنا ہے۔ کیا مطلب؟ بیوی کو راضی کرنے کی فکر نہ کیا کرو، اللہ کو راضی کرنے کی فکر کیا کرو۔ اور اللہ کو راضی کرنے کے لیے بیوی سے اچھا تعلق اس لیے رکھنا ہے اللہ راضی ہو جائے، اولاد سے اچھا تعلق اس لیے رکھنا ہے اللہ راضی ہو جائے، ماں باپ سے اس لیے اچھا تعلق رکھنا ہے اللہ راضی ہو جائے۔ من یتق اللہ، اگر ترجیحی نقطہ یہ ہوگا کہ میں اللہ کی ناراضگی سے بچ جاؤں اور اللہ کی رضامندی حاصل کر لوں، تو فرمایا یجعل لہ مخرجا، اللہ راستے نکال دے گا، خود ہی مشکلات آسان کر دے گا، وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہوں سے اللہ تعالیٰ رزق دے دے گا جو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا۔ اور پھر آخر پہ آیت نمبر 8 سے 12 تک فرمایا شرعی احکام کی خلاف ورزی جو ہے اس سے قانون عذاب حرکت میں آ جاتا ہے۔ وہ شرعی احکام معاشرتی ہوں، سیاسی ہوں، معاشی ہوں، جس سے بھی جب آپ خلاف ورزی کرتے ہیں تو اس کے اوپر پھر اللہ کا عذاب آ جاتا ہے، اس سے بچ جائیے۔ آخری صورت جو آج پڑھی گئی یہ 28ویں پارے کی، یہ سورہ تحریم ہے۔ اس کے بارے میں اگرچہ مفسرین نے ایک اور واقعہ بھی لکھا ہے اس کے پس منظر میں، لیکن جو صحیح واقعہ ہے وہ یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ قسم اٹھا لی تھی کہ میں شہد نہیں پیوں گا۔ وجہ اس کی یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت آپ جب مختلف، ایک تو باری لگی ہوتی تھی نا کہ آپ مختلف ازواج مطہرات کے پاس ہر روز کسی ایک زوجہ محترمہ کے پاس آپ تشریف لے جاتے تھے، لیکن آپ کا معمول تھا کہ آپ باری جس کی بھی ہوتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر عصر کے بعد، عصر اور مغرب کے درمیان آپ ساری ازواج مطہرات کے گھر چکر لگاتے تھے۔ سبحان اللہ، کیسے خوبصورت معمولات تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب کے گھر کوئی مسئلہ ہو سکتا ہے، کوئی بات ہو سکتی ہے، لہذا ایسا نہیں ہے باری تو 8 دن بعد آئے گی، لیکن سب کے ساتھ کانٹیکٹ رکھنا۔ تو وہ جو چکر لگاتے تھے، تھوڑی دیر اس کے پاس، تھوڑی دیر اس کے پاس، تھوڑی دیر اس کے پاس، حضرت زینب بنت جحش کے پاس جب جاتے تھے نا تو وہاں دیر تھوڑی زیادہ لگ جاتی تھی، باقی سب کے ساتھ تھوڑا تھوڑا ٹائم، وہاں تھوڑا سا ٹائم زیادہ لگ جاتا تھا۔ اور پھر ظاہر ہے سوتنوں کو خیال تو آتا ہے کہ اتنے کیوں زیادہ بیٹھتا ہے، لہٰذا انہوں نے پتہ کیا کہ چکر کیا ہے، تو پتہ چلا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد پلاتی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کچھ دیر وہاں پہ تشریف فرما ہوتے ہیں۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حفصہ انہوں نے آپس میں پلان کیا کہ میرے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو میں بھی یہ کہوں گی، اور آپ کے پاس آئیں گے تو آپ بھی یہ کہنا۔ کیا کہنا ہے؟ کہ یہ کہنا ہے کہ آپ سے مغافیر کی بدبو آتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مغافیر ایک طرح کا درخت کے ساتھ لگنے والی گوند کی طرح کی، جیسے کیکر کی گوند ہوتی ہے، اس طرح ایک درخت کے ساتھ لگنے والی ایک چیز ہوتی تھی۔ وہ عام طور پر علاج وغیرہ کے لیے استعمال ہوتی تھی، لیکن اس میں ہوا کی خاص قسم کی آتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انتہائی نفیس طبیعت کے تھے، انتہائی اعلیٰ ذوق کے، اعلیٰ مزاج ماشاءاللہ، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ اچھا میرے سے مغافیر کی بو آتی۔ تو آپ نے سوچا کہ میں کیا کوئی ایسی چیز، خیال آیا میں شہد پیتا ہوں تو ہو سکتا ہے اس شہد کے اندر مغافیر مکس ہو، لہذا آپ نے شہد پینا چھوڑ دیا اور آپ نے قسم اٹھا لی میں نے آئندہ شہد نہیں پیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لما تحرم ما احل اللہ لک، اللہ کے رسول جو چیز اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا آپ اس کو اپنے اوپر حرام کیوں کرتے ہیں؟ یہ کیوں کیا آپ نے؟ اللہ تبتغی مرضات ازواجک، صرف اپنی بیویوں کو راضی کرنے کے لیے آپ نے یہ کیا کیا؟ واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ اور پھر آگے آپ نے نا جب اب پلاننگ دونوں کی تھی، حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ کی، اللہ نے وحی کے ذریعے بتا دی کہ ان دونوں نے پلاننگ کی ہے، کوئی بو شو نہیں آتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نا ایسے ہی ذرا سا اشارتاً بتا دیا حضرت حفصہ کو، حضرت عائشہ کو، اچھا تم لوگوں نے آپس میں پلاننگ کی تھی۔ اچھا وہ حیران ہو گئی کہ پلاننگ کرنے والی ہم دونوں ہیں، تیسرے کسی کو پتا نہیں، آپ کو کیسے پتا چلا؟ من انبا کا حاضا، اللہ کے رسول آپ کو کس نے بتایا؟ فرمایا نبانی العلیم الخبیر، مجھے علیم و خبیر خدا نے بتایا ہے، رب نے بتایا، اللہ نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ اب ویسے وہ جو بات میں پہلے کر رہا تھا سورہ حشر کے حوالے سے کہ درخت کاٹنے کا حکم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دیا، اللہ نے فرمایا یہ میں نے حکم دیا تھا، تو وہ حکم کہاں ہے؟ قرآن میں کوئی نہیں ہے۔ اب یہ جو اللہ فرما رہا ہے کہ آپ کہہ دیجئے نبانی العلیم الخبیر، مجھے یہ اللہ نے خبر دی ہے، تو اللہ نے جو خبر دی کہ حفصہ اور عائشہ کی پلاننگ ہے، یہ قرآن میں کہیں ہے؟ قرآن میں تو نہیں ہے۔
تو اللہ نے خبر دی، وحی نازل کی نا، تو اس کا مطلب ہے وہ جو وحی نازل ہوئی وہ قرآن کے علاوہ ہے. تو یہ بھی ثبوت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی قرآن کے علاوہ بھی، اور وحی نازل ہوئی اور اللہ نے بتا دیا. اب بتایا کہ تم دونوں توبہ کر لو، اللہ تنبیہ کی کہ باز آ جاؤ. تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ ہرزہ سرائی کی ہے، بہت بڑی جسارت کی ہے، لہذا یا تو توبہ کر لو بچ جاؤ گی. توبہ نہ کی تو پھر یاد رکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں ہیں. ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما، توبہ کر لو گے تو بچ جاؤ گی. وَإِن تَظَاهَرَ عَلَيْهِ، اگر ڈٹی رہو گی فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمَلَائِكَةُ بَعْدَ ذَلِكَ ظَهِيرٌ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مددگار پتہ کون کون ہے؟ اللہ مددگار ہے، جبریل مددگار ہے، سارے صالح مومنین مددگار ہے، اور سارے فرشتے مددگار ہیں. تم جاؤ گی کدھر؟ اور اگر یہ اس بات پر ڈٹی نہیں اور اس طرح کا کردار دوبارہ پیش کیا تو سن لو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم حکم دیں گے آپ کو طلاق دے دیں. اور آپ کو جب طلاق دے دیں گے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بیویاں بڑی مسلمات مومنات قانتات تائبات عابدات سائحات طیبات و ابکارا. آپ کواری لینا چاہیں یا سیبہ لینا چاہیں، عورتوں کی کوئی کمی ہے؟ ہم ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور دے دیں گے. لہذا بعض آ جو پوری تنبیہ فرما دی. گویا تعلق زوجین میں اللہ کے قانون کی پابندی کرنی چاہیے، یہ ہے اصل میں اس کا پورا موضوع. پھر آگے تین جو منافقین، مومنین اور کافری، تینوں کا ذکر ہے جہاد کے حوالے سے. کافروں کو تو کہا کہ قیامت والے دن بہانے نہ بناؤ، تم نے اپنے کرتوتوں کا بدلہ چکھنا، لا تعتذروا اليوم، آج بہانے نہ بناؤ. منافقین کے بارے میں فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم، منافق اور کافروں کے ساتھ جہاد کیجیے اور ان کے اوپر سختی کیجیے. مومنوں کو کہا کہ اہل ایمان تم اپنے ایمان کی تجدید کر لو، جو ادھر ادھر دھکے کھاتے پھر رہے ہو نا واپس آ جاؤ. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، دل سے سچا پچھتاوا لے کر آج بھی واپس آ جاؤ. وقت ہے تمہارے پاس، ابھی سانس چل رہی ہے، مہلت باقی ہے، واپس آ جاؤ. واپس آ جاؤ گے تو امید بن جائے گی کہ اللہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ تمہیں وہ نور عطا فرمائے گا جو قیامت والے دن اہل ایمان کے دائیں اور آگے جاتا ان کو جنت میں لے کے جا رہا ہوگا. اور یہ دعائیں کر رہے ہوں گے ربنا اتمم لنا نورنا، اللہ ہمارے نور کو کامل کر دے، ہمیں جنت تک پہنچا دے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان میں سے شامل فرمائے. آخر پہ زوجین کے حوالے سے فرمایا کہ اپنے اپنے کردار کے اعتبار سے انجام ہوتا ہے. دو مثالیں عورتوں کی کافروں کے لیے، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی. فرمایا دونوں ہمارے نیک بندوں کی بیویاں تھیں، دونوں ہی جہنم میں گئی. اللہ، اور ان کو نبی کی بیوی ہونا ان کو فائدہ نہیں دے سکا، کردار اور انجام اپنا. اور اسی طرح دو خواتین ایسی ہیں کہ جن کو مومنوں کے لیے مثال دی، ایک فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم اور ایک حضرت مریم علیہ السلام. فرمایا ان دونوں نے اللہ کے سے مدد مانگی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو مدد عطا فرمائی. اس نے جو فرعون کی بیوی تھی اس نے تو اذ قالت رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ، وہ رہی فرعون کے گھر میں، اور وہ اتنی نیک خاتون تھی، وہ اللہ سے ہمیشہ دعائیں مانگتی رہی کہ اللہ مجھے جنت عطا فرما، اور نجنی من فرعون وعملہ، فرعون اور اس کے پورے فوجوں سے ہمیشہ وہ نجات مانگتی رہی. ونجنی من القوم الظالمین. اللہ نے ان دو عورتوں کی یہاں پہ تعریف بیان فرمائی ہے اور دو عورتوں کی مذمت بیان فرمائی. احادیث کے اندر بھی ان عورتوں کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں میں افضل خدیجہ ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مریم علیہ السلام اور آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ مسند احمد کی حدیث ہے. اور اسی طرح ایک متفق علیہ حدیث بخاری اور مسلم میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مرد تو بہت سارے باکمال ہوئے، لیکن عورتیں جو باکمال ہوئیں اس میں فرعون کی بیوی آسیہ بنت مزاحم، مریم بنت عمران اور خدیجہ بنت خویلد، ان تین کا نام ہے. اور ساتھ آپ نے فرمایا تین ہوئیں اور چوتھا نام آپ نے لیا عائشہ کا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سبحان اللہ، باکمال تین ہوئی ہیں اور نام چار لیے ہیں، اور چوتھا فرمایا جو عائشہ ہے. عائشہ کا تو مقام تمام دنیا کی عورتوں میں ایسا ہے جیسے کھانوں میں سرید سارے کھانوں میں سے بہترین ہوتا ہے، ایسے عورتوں میں عائشہ سارے
عورتوں میں سے بہترین ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صحابہ اور صحابیات کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔